بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں کامران نسیم اٹالوی اپنے نئے پروگرام کی سیریز سکسیس سٹوری ود کامران نسیم بٹالوی. آج کے میرے پہلے پروگرام کی جو مہمان ہیں وہ مس کرن چاند ہیں, اور ان کی سکسیس سٹوری میں انہی کی زبانی سننا چاہوں گا. لیکن پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہادر, باہمت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی جستجو کے ساتھ جو ہے اس وقت دیار غیر یعنی کہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور آج کے پروگرام میں یہ اپنے کینیڈا کا سفر بتائیں گی کہ پاکستان سے انہوں نے کینیڈا تک جو ہے وہ کس طرح سفر کیا, اور ان کو بغیر جو ہے وہ کسی ایجنٹ کے, بغیر کسی جو ہے وہ ہیلپ کے, سیلف ہیلپ کے تحت ان کو کون سے چیلنج درپیش آئے, اور یہ کیسے وہاں تک پہنچی, اور انہوں نے اپنی اسٹڈی کو وہاں پر کیسے کمپلیٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ وہاں پر کینیڈا میں بیٹھی کس طرح جو ہے وہ سرکاری سطح پر فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں. جی مس کرن چاند, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. جی کامران صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. میں آپ کے اس قیمتی وقت کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا کہ میں آپ کو اپنی لائف کی سکسیس سٹوری بتا سکوں, جس سے لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہو سکے. جو نیو جنریشن ہے ان کے جو لائف کے گولز ہیں وہ اپنی گولز ایزیلی اچیو کر سکے. تو فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ مس کرن چاند جو ہیں وہ ڈیزائر ہیں, اور وہ اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ کینلی ڈیزائرڈ ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ اپنے پاکستانی جو نوجوان نسل ہے جو ہائر اسٹڈی کے لیے باہر آنا چاہتی ہے, اور ایجنٹ مافیا سے یا جو وہ لوگ جو کہ پیسے بٹور کر جو ہے وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مس ہیپ ہو جاتے ہیں, ان سے ان طالب علموں کو یا ان نیو جنریشنز کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہتی ہیں, اور نیم کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے ایک پراپر گائیڈ لائن دی جا سکے, اور وہ بغیر اپنے پیسے کے اور وقت کے نقصان کے ٹائم پر اپنے ڈیسٹینیشن پہنچ کر اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں اچھی ایجوکیشن اور اچھے جو ہے روزگار کے ساتھ. تو مس کرن آپ بتا رہی تھیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے کینیڈا تک کا جو آپ کی ایک سفر کی داستان ہے جس کے لیے آپ کو انٹائرنگ ایفرٹ کرنی پڑی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا تفصیل بتانا چاہیں گے؟ جی کامران صاحب, فرسٹ آف آل میں آپ کو اپنا آپ نے جیسے ماشاءاللہ میرا انٹروڈکشن کروایا, لوگوں کو ناظرین کو بتایا میرے بارے میں, تو کچھ میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے کہ میری لائف کا سفر شروع کیسے ہوا. بیسکلی میرے اندر یہ ایک جذبہ تھا کہ میں علم حاصل کروں اور اس علم کو جو ہے انالائز کر کے اس کو آگے کہیں اپنی ان فیوچر لائف میں اس کو کہیں نہ کہیں ڈیولپ کر سکوں. اور اس میں یہ ہے کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا, ایم ایس سی کی, اور ساتھ میں نے لا کیا پنجاب یونیورسٹی سے. تو جیسے ہی میں نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا, تو جب میں بی کام میں تھی, پنجاب کالج میں تھی, تو میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ مجھے باہر, یہاں تو میں پڑھ رہی ہوں, مجھے باہر بھی نکلنا ہے, مجھے باہر جا کے بھی پڑھنا ہے. لیکن جب میں نے یہ چیز سوچتی تھی کہ میں باہر نکل کے پڑھوں گی, لیکن بہت سارے مسئلے مسائل پیش ہوتے تھے بچیوں کے لیے خاص طور پہ, کہ جی آپ باہر نہیں نکل سکتی, آپ نے پڑھنا ہے, ایک لمٹ میں رہنا ہے. تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ
زیادہ سپورٹ کیا، میرے بھائی نے اور میرے پیرنٹس نے خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو میں نے جب اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو ہے وہ باہر کے لیے نکلنا ہے، تو میں کافی زیادہ ریسرچ میں آتی رہی. بی کام سے یہ میری لائف کا جو فرسٹ جو اچیومنٹ گول تھا، اس کے ریسرچ کو میں نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا سیلف ریسرچ کے لیے. اور وہ میری زندگی میں بہت سارے مسائل بھی پیش آئے جن کا میں نے بہت زیادہ سامنا بھی کیا، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو امپاسبل تھی اور اس کو میں نے پاسبل کر کے دکھایا. پہلا جو مرحلہ تھا وہ میں نے، ظاہر ہے ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن پاکستان میں جو انگلش کا کنسیپٹ ہے وہ اب آ کر ہو گیا. لیکن آج سے اگر آپ 5-6 سال پہلے چلے جائیں پیچھے تو اتنا انگلش کو پروموٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے اور اس کے لیے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ جو ہے وہ بس اس حد تک انگلش کے تھے. فرسٹ میں نے آئلٹس کیا. آپ آئلٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی. تو میں نے فرسٹ جو ہے وہ میں نے آئلٹس کالج میں ایڈمیشن لیا اور میں نے اپنی انگلش کو امپروو کیا، اور انگلش میں میں نے 7.5 بینڈز حاصل کیے جو کہ کینیڈا کی ریکوائرمنٹس تھی. اور سر میں نے اس کے بہاف پہ یونیورسٹیز کو خود ریسرچ کیا، خود کالز کی یونیورسٹی کے ساتھ، ان کو لنک اپ کیا، کیونکہ جس طرح پاکستان کے ایڈمیشنز آپ دیکھے جائیں تو موسٹلی فون کالز پہ ہی سب چلتا ہے، کانٹیکٹس وغیرہ. لیکن یہاں پہ جو باہر کے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فاسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ای میل ہے. یہ اپنی ساری جو ہے کنورسیشن ای میل کے اکارڈنگ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کافی یونیورسٹیز کو ای میل کی، اور ای میل کر کے میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی ریسنٹلی اپنی اسٹڈی فنش کی ہے. کووڈ کا اس ٹائم سیکشن چل رہا تھا، اور کووڈ کے پیریڈ کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز لاک ڈاؤن میں تھی، لیکن آن لائن پلیٹ فارم موجود تھے. تو میں نے ریسرچ کر کے ان کو ای میلس کی، اور جب میرا فائنلی ٹورنٹو یونیورسٹیز میں میرا ای میل ان کے پاس جب گئی، میرا ایڈمیشن ہو گیا وہاں پہ لا میں، اور وہاں سے پھر میرا پروسیس زندگی کا جو ہے مرحلہ وہ شروع ہوا. میں نے آئلٹس اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ میں نے ان کی ریکوائرمنٹس کو فل اپ کیا، اور ساری فائل میں نے خود تیار کی. اور بیچ میں کچھ ایک ایسے مسئلے مسائل تھے کہ مجھے کچھ ایک آدھے ایجنٹ کا بھی مجھے ہیلپ لینی پڑی. ان کا نام نہیں میں لینا چاہوں گی. اس نے وہ اسلام آباد میں وہ ان کی کنسلٹنسی ہے، اور اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ امپاسبل ہے، یہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ٹرائی کریں گے. آئی ٹرائی ٹو مائی بیسٹ. جب انہوں نے یہ بات کی، میں اسلام آباد جا کے آپ اس کو سمرائز کر کے بتائیں کہ یعنی کہ اس ایجنٹ نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا اور پھر جو ہے آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں اس کو خود لے کر چلوں. جی بیسکلی کہ اس نے میرا سارا ایڈمیشن میں نے اس سے جو ہیلپ آؤٹ لی، اس نے یونیورسٹی سے خود کانٹیکٹ کیا، میری ای میل کو یوز کیا، میری پرسنل ای میل کو یوز کیا. اور مجھے جب میں نے اپنی ساری فائلز وغیرہ کر دی ویزے کی، جس دن میری بایو میٹرک تھی منڈے والے دن کی، 1 نومبر کی 2021 کی بات ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ بایو میٹرک کے لیے نہیں جا سکتی کیونکہ یونیورسٹی نے آپ کا کیس وڈرا کر لیا ہے. تو جو کہ امپاسبل بات تھی کہ جب ہم نے اتنی اماؤنٹ میں فیس وغیرہ سب کچھ پے کر دیا، اور وہ میرا جو کیس ہے وہ وڈرا کر ہی نہیں سکتے تھے. وہاں پہ کچھ میرے فرینڈس تھے، میری اپنی سیلف کافی زیادہ ریسرچ تھی. جب فائنلی میں نے اس کو ریسرچ کیا تو دیٹ از فیک پارٹ، وہ سب جھوٹ تھا، اور وہ صرف پیسے لینا چاہ رہا تھا 5 سے 10 لاکھ کے قریب. اور میں نے اللہ کی آس پہ میں نے اس چیز کو خود فائل کیا، بایو میٹرک دے کر آئی ایمبیسی میں لاہور میں، اور فائنلی 20 days بعد آئی گیٹ مائی ویزا. تو مجھے جیسے ہی میرا ویزا ملا، اور الحمدللہ وہاں سے میری لائف کا سفر سٹارٹ ہوا. اور سر اس کے جو ہے اکارڈنگلی میں نے اپنی اسٹڈی کو مکمل کیا، اپنے لا کو LIM کو کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ آج میں اس مقام پر بیٹھی ہوئی ہوں. گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ جو ہے میری ورکنگ ہے، اور الحمدللہ کہ میں نے یہاں پہ اپنی لائف میں بہت سارے گولز جو میری لائف کے ڈریمز تھے میں نے وہ اچیو کیے بہت مختصر وقت میں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ مختصر وقت میں اور سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت آپ ایک جستجو کے تحت جو ہے نا وہ اپنے مشن کی طرف لگی رہی، اور آپ نے مختصر وقت میں اپنے گول کو اچیو کیا. تو اس وقت آپ کینیڈا کے کون سے شہر میں رہائش پذیر ہیں؟
اس ٹائم میں کینیڈا کے ٹورانٹو شہر میں اس ٹائم میں موجود ہوں، اور وہاں پہ میں نے اپنی اسٹڈی کا جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور الحمدللہ اس ٹائم میں اچھے گریڈ کے ساتھ اور اچھے پروفیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ ایک میں ورکنگ بھی کر رہی ہوں، میرا کام بھی کر رہی ہوں، لوگوں کو جو ایڈوائس بھی دے رہی ہوں، لوگوں کو نیو جنریشن کو میں موقع دے رہی ہوں کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ ایزیلی آ سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ جو اپ ڈیوریشن اچھا پیریڈ جو چل رہا ہے وہ بہت ایزی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی چونکہ آپ کی سکسیس اسٹوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ مڈل کلاس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو یہاں پر تو لوگ جو ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ دوسرے سٹی میں ہاسٹل لائف میں اپنے بچیوں کو بھیجنے سے کتراتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا جو ڈیسیجن ہے کہ ماں باپ کا آپ کو جو نا وہ اسٹڈی کے لیے، کیونکہ اپر کلاس میں اپروچز اور ہوتی ہیں اور لوور مڈل کلاس میں یا مڈل کلاس میں اور ہوتی ہیں، تو ماں باپ آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ کس طرح آپ نے ان کو راضی کیا، اور یہ ذرا مختصر بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج درپیش آئے آپ کو باہر جا کر وہ کون سے تھے، اور اس کے علاوہ تیسرا کوشچن یہ بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں پاکستان کی نوجوان نسل کو کنسلٹنسی مافیا اور ایجنٹ مافیا سے محفوظ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ جی سر، کامران صاحب بہت اچھے آپ نے کویسچن پوچھے۔ پہلے سوال کا جواب یہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی تھی اور میرے پیرنٹس کیسے ایگری ہوئے میرے اس ڈیسیژن سے، تو میں نوجوان کو نسل کو میرا ایک سیکنڈ یہ میسج میں ان کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، ہر کام ممکن ہے۔ آپ اپنی لائف کو سیٹ کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میری فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی، لیکن میں نے ان کو جو ٹرسٹ ہے ان کو کبھی بریک نہیں کیا۔ ان کا جو ٹرسٹ تھا، میں کو ایجوکیشن میں، میری فیملی کو ایجوکیشن کے مطلب اس میں اگینسٹ تھی کہ نہیں پڑھنا، لیکن جب میں نے ان کو یہ چیزیں کر کے دکھائیں اور میری جو لائف کے گولز تھے میں نے ان کو اچیو کیا، اور میرے والدین کا جو میرے پہ ٹرسٹ ہے وہ بلڈ اپ ہوا، اور میں نے ان کو بہت زیادہ آفرس بھی آئے اس دوران جب میں پاکستان میں تھی کہ اسٹڈی جو مکمل ہو گئی ہے اب شادی کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہر لڑکی کے لیے ایک نہ ایک دن یہ ضرور آتا ہے اور اس نے کرنی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ نے چاہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ آج کل کا جو ہمارے پاکستان کی اکانومی کیسے ڈاؤن ہو چکی ہے اور کیا حالات لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیں شادی تو ایک دن ہو ہی جاتی ہے، لیکن کیوں نہ آپ اپنی لائف کو اتنا اس کو اسٹیبلش کر لیں کہ جب آپ کو ان مشکلات کا یا ان حالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اس کو ایزیلی اچیو کر سکے اپنی جو رائٹ ٹو ورک۔ پہلا تو یعنی کہ آپ نے پیرنٹ کا ٹرسٹ جو بلڈ اپ کیا، اور پھر آپ نے باہر قدم رکھا، اور جب آپ باہر آ گئے تو پھر آپ کو کون سے دوران جو ہے نا وہ تعلیم کون سے مسائل کا آپ کو یہاں پر سامنا کرنا پڑا، کون سی مشکلات دیکھنی پڑی، اور جو ہے وہ ان کو آپ نے کیسے جو ہے نا وہ ٹیکل کیا؟ بیسکلی کامران صاحب کہ یہ جو جب میرے باہر کا سفر کا آغاز ہوا تو میں جب باہر میں نے جیسے ہی قدم رکھا تو جب اللہ پر آپ کو یقین ہو اور آپ کے پیرنٹس کی آپ کو دعائیں ہوں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتے لائف میں۔ وقتی طور پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک وقتی طور کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے جب اپنے گول سیٹ کیے ہوں تو پھر آپ کو بہت ساری مشکلات آپ کے لیے ایزی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جیسے میں نے یہاں پہ قدم رکھا، یونیورسٹی میں نے اسٹڈی سٹارٹ کرنا شروع کی، تو وہاں پہ میرے جو پروفیسر تھے وہ ایک دو تو پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں، کشمیر سے، اور انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ اور اس کے بعد یہاں کا تھوڑا ایکسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین ایکسنٹ یا برٹش ایکسنٹ ہو گیا، ہم انگلش تو بولتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن ان کی انگلش تھوڑی فاسٹ ہے، ان کا ایکسنٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں اور آپ جب جاب کے لیے جاتے ہیں، اوبیسلی یہاں پہ 20 آور اسٹوڈنٹس کو جاب الاؤ ہوتی ہے، تو جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ پاکستان سے کیا پڑھ کر آئے ہیں، آپ نے یہاں کیا پڑھا ہے، وہ آپ کا ایکسنٹ اور آپ کی سکلز کو دیکھتے ہیں، اور جن کے ایکسنٹ، کیونکہ یہاں پہ ہر کام جو ہے ان کے ایکسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی انگلش کا ہر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ الحمد لنگوسٹک اسکل جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔
جی سر بالکل. تو جب میں یہاں پہ کینیڈا میں پہنچ بھی چکی تھی پھر بھی میں بہت زیادہ انگلش جو ہے وہ سیریز دیکھتی تھی, انگلش موویز کی سیریز دیکھتی تھی, ان کے ایکسنٹ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی, اور اس ایکسنٹ کو اچیو کرنے میں مجھے ایک ٹائم تو لگا, لیکن اس ٹائم میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ اپنی لائف کا اچیو کر لیا تھا. کہ جب میں انٹرویوز دینے کے لیے جاتی تھی اور میں اس کو ایسے ہی فیل کرتی تھی کہ میں پاکستان میں ہی ہوں, اور یہاں کے جو گورے ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت نائس اور بہت پولائٹ ہیں, وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اگر آپ کی کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو سولو کرتے ہیں اور آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ چیز کو کلیئر کرتے ہیں. تو میں نے بہت ساری دوران اسٹڈی آپ کیا پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرتی رہیں؟ کیا آپ نے یہ جو اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے پاکستان سے لے کر کینیڈا تک تعلیم کے مکمل کرنے کے جو اخراجات ہیں, اس میں آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن کتنا تھا اور آپ کے پیرنٹس کا کتنا تھا؟ سر دیکھیں کہ کامران صاحب بیسکلی جو پاکستان سے جو دوران سفر میں نے یہ آغاز کیا اپنی اسٹڈی کو لے کر, تو اس میں ایکسپینس تو میرا کافی لگ گیا, لیکن اس میں یہ مجھے بینیفٹ ہوا کہ میں کنسلٹنٹ کے ہاتھوں سے بچ گئی, جو ان کے ہاتھ پہ جو وہ ایجنٹ کمیشن اپنی چارج کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے کافی پیسہ اس میں بنا لیتے ہیں, ان چیزوں سے میں کافی زیادہ میں محفوظ تھی. اور میرے پیرنٹس نے جو بجٹ جو تھا وہ کچھ رکھا تھا میرے لیے, اور جب میں نے اس کو ٹرائی کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے, تو وہ obviously انفلیشن کی فیس وجہ کبھی سے کبھی پیچھے ڈالرز کے آتی ہے. ریٹ تو وہ ٹھہرتے نہیں ایک جگہ پہ. جی, تو وہ میں نے جب فیس پے کی تو سر میرا پاکستان سے جو ہے وہ تقریباً 17 to 18 lakhs لگ گیا پاکستانی اکارڈنگ, جسٹ اونلی فرسٹ ماسٹرس کے لیے. تو ٹھیک ہے. ویزے کا اس میں سارے پروسیس, سارا ویزے کی فائل سب کچھ انکلوڈ تھا, اور اس کے بعد سر میرا تقریباً جو ہے آلموسٹ 1 crore 20 lakh روپیہ باقی رہتا تھا پینڈنگ. اور فیس کی اس میں میں بات نے جی فیس کی صورت میں اس کو میں نے اس طرح کیا کہ مجھے ویک میں جسٹ اونلی 20 hours الاؤ تھے, اور میں نے اس 20 hours میں جب میں نے انٹرویو دیا تو میں یہ 20 یہاں آورز جو آپ کو الاؤ تھے ورکنگ کے, یہ ویکلی تھے؟ جی یہ ویکلی تھے. آپ نے ایک ویک میں اس کو 4 days مطلب پر ڈے میں 4 days میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور 5 to 6 days میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن آلموسٹ تین اکارڈنگ چار ٹو دن میں نے یور فیسلٹیز. ایگزیکٹلی. تو میں نے اس پہ جو ہے وہ کام کیا, اور میں نے انلیگل, یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آ کے اپنی اسٹڈی کو اسکپ کر دیتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں, لوگ ان کو بہت زیادہ پمپ کرتے ہیں غلط, جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا جو وزٹرس پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی نہیں کرنی, آپ چھوڑ دیں, آپ اتنا پیسہ کیوں لگائیں گے, آپ وہی کما کے اپنے گھر میں بیک اپ رکھیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ سراسر غلط ہے, اور بہت زیادہ اس چیز کے نقصانات ہیں. جب اس کے آپ اوپر کے پاس اس کے اوپر ہم بات کریں گے, بالکل کریں گے, کیونکہ یہ صرف کینیڈا کا ایشو نہیں ہے, پاکستان بھر سے ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے, اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہاں پر وہ اسٹڈی ویزا پر جیسے تیسے کرتے باہر چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے وہ 2 نمبر یونیورسٹیوں میں یا اس طرح کی یونیورسٹیوں میں داخلے لے لیتے ہیں, جہاں پر ان کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, پیپر کہیں سے دلوا لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ یعنی کہ وہ کرتے ہیں, اور اسٹڈی ان سے یا تو ہوتی نہیں ہے, اگر کرتے ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں, اور موسٹلی ان کی انٹینشن کمائی ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. بات میں کر رہا تھا آپ کی کہ آپ نے اپنے اس مشن کو برقرار رکھا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے یا لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے, آپ نے اپنے اسٹڈی کے مشن کو کامیاب اس میں آپ رہیں, اور یہی وجہ تھی کہ آپ کامیاب رہیں, تو آپ نے آج ایک سرکاری ادارے میں بیٹھے, کینیڈا کی سرکاری ادارے میں بیٹھے آپ ملازم کر رہی ہیں. تو یہ تو آپ کو کینیڈا کے اندر جو چیلنج آئے درپیش وہ تو آپ نے بتا دیے, اور آپ اس پر ٹکی رہی, آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں. اب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کو یہ آئیڈیا جو آپ کو آیا, آپ نے جو ہے نا اپنی ملک کے جو ہے وہ نوجوان نسل کو مافیا کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا یا جو آپ نے کنسیو کیا, وہ اس کے محرکات کیا تھے, کیا موٹیویشنز تھے, اس کی کیا موٹیوز تھے؟ سر دیکھیں مین جو ٹارگٹ تھا وہ میرا وہاں سے پاکستان سے, جب میں نے اپنی لائف کا یہ جو ہے اپنی لائف کا یہ جو گولز کے بارے میں نے تھنکنگ اباؤٹ سوچنا شروع کر دیا, تو اس میں یہی تھا کہ میں نے یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اور جب میں آئی پاکستان سے یہاں پہ, میں نے اپنے اسٹڈی کو بالکل اچیو کیا, اور میں نے اس 20 گھنٹوں میں کام کر کے سر میں نے اس میں اپنی فیسیں بھی کمپلیٹ کی.
تو میں نے ٹھیک اپنی ہے. فیسیں بھی کی. جب تھوڑی بہت میرے پیچھے جو ہے سپورٹ بھی تھی میرے پیرنٹس کی بھی, تو میں یہ چاہتی تھی کہ جب اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان سے میرے لیے کر دی ہے تو کیوں نہ میں خود اپنی سکلز کے اکارڈنگلی خود اچیومنٹ کر سکوں. تو الحمدللہ میں نے اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ بڑے اچھے وقت میں اور بڑے سلیقے کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کیا, اور اپنی جو ایکسپینس ہے اس کو فولڈ کیا, اور انہی 20 گھنٹوں میں کام کر کے اور میں نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا, مکمل کیا بہت اچھے گریڈ کے ساتھ الحمدللہ. اور اس میں ماشاء جب اللہ. میں نے اچیومنٹ کی تو میں یہاں کے ریلویز میں بھی ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں نے اور بھی ریسرچمنٹ کر دی کہ مجھے یہ آیا کہ یہ نہیں چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بیچارے فٹ بال پہ بھی سوتے ہیں, ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں وہ تو جاتے ہیں, تو سب جگہ ہے کہ اپنے آپ کو ہاؤ ٹو مینٹین کیسے کرنا ہے آپ نے, وہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو, آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جب آپ تعلیم یافتہ اداروں سے نکلتے ہیں تو آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے ایز اے پروفیشنل لیول پہ, نہ کہ آپ نے کسی ریسٹورینٹ پہ, نہ کہ کسی آپ نے چھوٹے موٹے اداروں میں, آپ نے اپنے آپ کو خود پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وہ سب سے بڑی بات ہے, آپ نے جو کوالیفیکیشن کو کمپلیٹ کیا ہوتا ہے اس کے ٹارگٹ اکارڈنگلی آپ اپنی ڈگری جو ہے اپنی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو میں نے بھی مطلب ایسے یہ ہے کیا. کہ اور جیسے ہی آپ پروفیشنل وے سے ایک یونیورسٹی سے یا تعلیمی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی ایجوکیشن پلس اسکل کی بنیاد پر ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے جی بنسبت بالکل, اس میں بھی دیکھیں بنسبت کہ اس کے اس میں بھی بنسبت اس کے کہ جس طرح یہاں پر جو مائنڈ سیٹ ہماری ایشینز کا بن چکا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے فٹافٹ روزگار کرنا ہے, بڑے گولز نہیں ہیں, بڑی جو اچیومنٹس نہیں ہیں, بس یہی اچیومنٹ ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, اور وہ پیسے کی دوڑ میں وہ بڑے گولز کو اور بڑی اچیومنٹ کو بھول جاتے ہیں, اور پھر وہ اسٹیٹس بھی انجوائے نہیں کرتے جو اس وقت آپ کینیڈا میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں 2 ٹائپس آف وے ہے. جو لوگ اپنی اسٹڈی کو اسکپ کر کے جاب کو اڈاپٹ کر کے جاب میں لگے رہتے ہیں, ان کو وہ فرسٹ پیسہ جتنا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں, لیکن انہیں جو سیکنڈ ٹائپ آف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹڈی کی طرف نہ دیکھا ہوتا ہے, نہ کمپلیٹ کرتے ہیں, نہ پروفیشنل وے میں جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے جو انہوں نے فرسٹ میں تھوڑی بہت اچیو کر لیتے ہیں, ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جیسے وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ان کو آگے پروفیشنل وے میں اس سے ڈبل پیسہ ملتا ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو دا لائف اور ہاؤ ٹو سروے کر چلنا ہوتا ہے. تو ٹھیک میرا ہے. یہ سب کو ناظرین کو یہ میسج ہے نیو جنریشن کو کہ پلیز آپ آئیں باہر اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں, اور جیسے آپ پیسہ لگا کر آتے ہیں آپ کسی پروفیشنل وے میں جائیں, نہ کہ آپ کسی چھوٹے طبقات میں قدم رکھیں تاکہ آپ کی لائف کو بانڈ کیا جائے, نہ آپ انجوائے کر سکیں اپنے اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر ناظرین میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مس کرن چاند جو ہیں وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ بڑی جو ہے وہ گہری خواہش رکھتی ہیں کہ وہ پاکستان کی نوجوان نسل کو جو کہ ابراڈ میں جا کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں ان کو ایک راستہ فراہم کریں تاکہ وہ کنسلٹنسی اور ایجنٹ مافیا سے محفوظ رہ سکیں. اس سلسلے میں وہ میرے ساتھ تقریباً ایک پروگراموں کی سیریز کرنے جا رہی ہیں, اور وہ پروگرام کی سیریز جو ہے وہ اباؤٹ جو ہے ویسٹرن کنٹری کے یا ڈیولپ کنٹری کے ہر ملک کے متعلق ہوگی, اور وہ سیریز جو ہے وہ اس کا جلدی ہی ایک سیریل جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا جس میں کینیڈا میں جو ہے وہ شفٹ ہونے کے لیے یا کینیڈا میں اسٹڈی اور ورک کے لیے کیسے آیا جائے, یا جرمنی میں یا یو کے میں یا آسٹریلیا میں یا آسٹریلیا سر میں. اس میں آپ کی بات ہے, جی 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 میں شور. آپ کی ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کینیڈا میں ہی رہیں کہ کتنے ملک کا آپ اس ٹائم کتنے ملک میں ہو چکی ہیں, تو وہ پھر وہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا لوگوں میں جی کہ جی میں فرسٹ کہاں پہ آئی اور میں نے کتنا سب کیا کیا دیکھا اس بالکل دورانیہ بالکل. میں. آپ اس میں ابھی جسٹ ایک انٹرو دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک پروگرام کی سیریز کرنے جا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہے کہ جتنی ہم انشاءاللہ. تفصیلی پروگرام کریں گے اس کی جو ہے پروگرام کی ایپیسوڈ بھی اسی حساب سے چلیں گی. تو یہ جلدی اسکیڈول ہوگا, تو آپ سے جو ہے وہ یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں,
کیونکہ ایک بڑی انفارمیٹیو اور ایک بڑا پروڈکٹیو جو ہے وہ سیشن ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آنے والا ہے. تو آپ سے یہی ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. جی مس کرن, آپ مزید کیا کہنا چاہیں گی تاکہ ہم اپنی بات کو سم اپ کر سکیں؟ جی کامران صاحب, جیسا کہ میں لوگوں میں یہ موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہی ہوں, لوگوں کو, نیو جنریشن کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں, تو دیکھیں کہ سب سے پہلے جو میں نے زندگی کا سفر سٹارٹ کیا وہ میں نے ایک ممالک سے سٹارٹ کیا, پاکستان ٹو کینیڈا. آج الحمدللہ میں نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں 28 to 29 کنٹریز میں وزٹ کر چکی ہوں. میں نے برطانیہ سے بھی ایک ڈگری حاصل کی, برٹش یو کے سے, انگلینڈ سے, کینیڈا سے بھی میری ہوئی میں نے, اور اس کے بعد میں نے جرمنی میں, سوئٹزرلینڈ میں, آسٹریا میں اور زیورک میں نے اس سب جگہوں پہ الحمدللہ سے وزٹ کیے, اور وہاں پہ لوگوں کی جو ہے ہاؤ ٹو اپلائی ہر ایک کنٹری میں نے اسٹڈیز کو دیکھا کہ بچے کیسے نیو جنریشن جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اور الحمدللہ اس ٹائم 120 یونیورسٹیز جو ہیں وہ میرے اپنے پینل پہ ہیں, جو کہ انگلینڈ کی بھی ہیں, اس میں کینیڈا کی بھی شامل ہے, اور اس میں جرمنی کے لیے بھی ہے. اور جرمنی کے لیے میں آپ سب کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتی ہوں کہ جرمنی نے آج جو ہے 2023 میں جو اسکلڈ ورکر ویزا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. جو بچے بیسکلی جو بچے میٹرک ہیں, جن کی کوالیفیکیشن ایف اے ہے, جرمنی ان کو اسکلس ویزا آسپرگ کے تحت اپنا ایک جو ہے وہ اسکلس ڈیولپ کرے گی, ان کو ایک ہنر سکھائے گی, اور اس کے تحت وہ اپنا ایزیلی ویزا خود فائل کر سکتے ہیں اور ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو خیر ایک ملک کی بات ہو رہی ہے, ہم تو کلیکٹیولی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک اتنی چھوٹی سی عمر میں اور جو ہے آپ نے دنیا کا سفر کیا, اور یہ صرف سفر یا سیر کے طور پر نہیں آپ نے اس کو جو دیا, بلکہ آپ اس کو لرننگ اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ اس کو لے کے چلیں, اور اس کے نہ صرف اس کو گین کیا بلکہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو بھی آپ اس سے مستفید کریں. تو آج کا پروگرام ہم اسی پر جو ہے وہ اس کا اختتام کرتے ہیں, اور جو نئے پروگرام کی سیریز ہے اور اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جلدی اناؤنس کریں گے. اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ مس کرن چاند کی جو تجربات ہیں اور ان کے جو نالجبل سیشن ہیں ان کو ضرور جوائن کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.